انڈیا کے پاس چلے گئے، ویسٹرن تھے ہمارے پاس آ گئے، لیکن ویسٹرن کے اندر بھی انڈیا کو کچھ اختیارات دیے گئے. اس میں ایک یہ تھا کہ رن آف دی ریور ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس وہ بنا سکتا ہے وتھ ڈیزائن، رکے گا نہیں. کچھ پانی جو ہے وہ ایگریکلچر کے لیے استعمال کر سکتا ہے، پینے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، اور نان کنزمپٹیو ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس لگا سکتا ہے. یہ اس کی ایکسیپشن تھی ویسٹرن ریورس کے اوپر. اس کے جو کی فیچرز ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک آپ نے پرماننٹ کمیشن بنانا تھا فار انڈسٹری. اس کے ساتھ ایک 3 ٹیئر میکینزم ہے جو کہ اگر آپ کا کوئی کوشچنس ہیں، کوئی کویریز ہیں تو وہ پرماننٹ کمیشن کے پاس جائے گا. اگر کوئی ڈسپیوٹ ہے تو نیوٹرل ایکسپرٹس کو ورلڈ بینک نامینیٹ کرے گا، اور اگر اس کے بعد بھی اگر کوئی اور اس سے آگے بات بڑھ جاتی ہے تو انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن کے اندر یہ کیس جایا کرے گا. اس کے علاوہ سر ایکسچینج آف ڈیٹا ہے تاکہ وہ ہائیڈرولوجک آبزرویشن اسٹیشنس بنائے جائیں تاکہ کلائمیٹ چینج وغیرہ کے اندر ہو. جو فلشنگ آف دی ریورز ہے جو وہ بتاتے ہیں کہ جی فلڈ آنے والا ہے، یہ تمام چیزیں جو ڈیٹا ہے یہ. اور اس کا جو لیگل فریم ورک ہے اس کا یہ ہے کہ یہ کلوز جو ہے، ایک جو کلوز ہے آرٹیکل 12 کا ٹریٹی کا، اس کے تحت نہ یہ سسپینڈ ہو سکتی ہے اور نہ یہ ریووک ہو سکتی ہے یونیلیٹرلی. یہ سر اس کا ایک موٹا سا یہ ایوالو کیسے ہوتی رہی. اٹ از ٹرمڈ ایز ون آف دی موسٹ سکسیزفل ٹریٹی ان دی ورلڈ. اٹ ہیز سین اینڈ ویدرڈ. اگر یہ والی 4-5 دن پہلے والی جنگ کو میں جنگ ٹرمینالوجی استعمال کر لوں تو 4 جنگیں اور 2-3 اسکرمشز کو بھی یہ ویدر کر چکی ہے یہ ٹریٹی. اور اٹ از ٹرمڈ ایز ون آف دی موسٹ سکسیزفل ٹریٹی ان دی لائف آف دی ٹریٹیز. سر 2013 کے اندر کورٹ آف آربیٹریشن نے جس وقت یہ کرشن گنگا ڈیم بن رہا تھا تو اس پہ اندر اس نے ایک رولنگ دی کہ آپ بنا سکتے ہیں لیکن پانی نہیں روکیں گے. اور اس کا جو ڈیزائن ہے وہ اس نے خود نے سپروائز کیا، اور ہمارے جو کمیشن کے ریپرزینٹیٹیو تھے انہوں نے اس کو دیکھا، کیونکہ یہ میں نے آپ کو ایکسیپشن کے اوپر بتایا تھا، یہ اس ایکسیپشن میں آتا تھا. پھر سر 2016 کے اندر جتنے بھی اٹیک ہوتے ہیں پاکستان کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. جو یوری اٹیک ہوا تھا اس کے اندر سر پہلی دفعہ انڈیا نے پانی کو نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ اٹیک کیا ہے جب یہ یوری اٹیک ہوا تھا. اس کے بعد سر 2019 کے اندر پلوامہ اٹیک ہوا، اور اس کے ساتھ ہی انڈیا نے یہ مطالبہ کر دیا کہ جو ایسٹرن ریورز ہیں یہ بھی مجھے دے دیے جائیں. 2022 کے اندر سر ورلڈ بینک اور نیوٹرل ایکسپرٹس کا ایک پینل بنا کہ اس ڈیڈ لاک کو توڑا جائے کہ انڈیا ایسٹرن ریورز بھی ہم سے چاہتا ہے، ویسٹرن ریورز. 2023 کے اندر سر انڈیا نے آرٹیکل 12 سب سیکشن 3 جو ہے ٹریٹی کا وہ سر ایووک کیا، اور اس نے کہا کہ میں اس کی موڈیفیکیشن چاہتا ہوں ڈیو ٹو دی کلائمیٹ چینج. 2024 کے اندر انڈیا نے فارمل نوٹس پاکستان کو دے دیا کہ جی میں اس کی چینج چاہتا ہوں. پھر 2025 آگے آپ نے دیکھ لیا پلوامہ کا اور یہ تمام چیزیں ہوئے. اب انہوں نے یونیلیٹرلی اس کو سسپینڈ کر دیا چونکہ وہ کر نہیں سکتے تھے. ابھی جو مودی کا جو لیٹسٹ بیان ہے سر، اس نے پھر ایک دفعہ یہ واضح کر دیا کہ انڈیا پانی کو سیاست کے ساتھ اور نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ جوڑنا چاہتا نہیں ہے، بلکہ کر دیا ہے اس نے. جو اس کا بیان ہے مودی کا کہ بلڈ اینڈ واٹر کین ناٹ فلو ٹوگیدر، یہ اس تقریر کا جو جس تھا وہ صحیح تھا. اس کے اندر سر جو ہے گریٹر کنٹرول انڈیا کے پاس آ گیا ہے ایز آف ناؤ، مطلب اس وقت اس کے بعد جب اس نے سسپینڈ کر دیا ہے. جو سر جو فریم ورک ہے اس ٹریٹی کا، جس طرح میں نے آپ کو پہلے عرض کیا آرٹیکل 12 جو ہے وہ یونیلیٹرل اور سسپینشن ہو نہیں سکتا. اس کے ساتھ ساتھ سر جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں،
پاکستان کے پاس اس ٹریٹی کے لیے 3-4 اور لیگل انٹرنیشنل فورمز مطلب ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں پاکستان کے ویو پوائنٹ کو. ایک ہے سر ویانا کنونشن آف لاز آف ٹریٹیز, یہ مدر آف آل ٹریٹیز ہے سر. یہ اس کے سر آرٹیکل 26 ہے اور آرٹیکل 60 ہے. 26 یہ کہتا ہے کہ سر یونیلیٹرل سسپینشن نہیں ہو سکتی, پیکٹا سنٹ سرونٹا, نو ایگریمنٹ کین بی سسپینڈیڈ یونیلیٹرلی, اور اس کی بڑی جج صاحب کو پتہ ہے. اس کے علاوہ سر جو آرٹیکل 60 ہے وہ 60 ہے ڈاکٹرین آف ریوبیس از سر. آرٹیکل 26 جو ہے سر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا اس کا ویانا کنونشن کا, وہ ایسا ہے روبس سک سینٹیبس فنڈامنٹل چینجز آف دی سرکمسٹانسز. یہ انٹرنیشنل کے اندر یہ ہے کہ ٹریٹیز چینج ہو سکتی ہیں لیکن اس کے کچھ سرکمسٹانسز ہونے چاہیے. ان سرکمسٹانسز کے اندر بڑا واضح طور پہ ہائی اسٹینڈرڈ ہے, اس کے اندر ٹیررزم ان سرکمسٹانسز میں نہیں ہے. سو دے کین ناٹ یونیلیٹرلی سسپینڈ اور ریووک دس. اس کے علاوہ سر لمیٹڈ ریسورسز ہیں سر. اس کی جو ایک فلا ہے وہ یہ ہے کہ ایک لمیٹڈ ریسورسز ہیں اس ٹریٹی کے کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے. کوئی ایسا کلاز نہیں ہے جو آپ کو مجبور کر دے دونوں پارٹیز کو کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کریں. دیٹ از ون آف دی میجر فلاز ان دس ٹریٹی. کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے, کوئی ایسا جسے کہتے ہیں ڈنڈا نہیں ہے ود ان دی ٹریٹی کہ وہ آپ کو امپلیمنٹ کرا سکے. اب انڈیا نے کر دیا ہے. ورلڈ بینک یہی کہہ رہا ہے کہ جی اگر آپ ہمارے پاس آئیں گے تو ہمارے پاس ایک فنڈ ہے, اس فنڈ کے اندر آربیٹریشن کے پیسے ہیں, ہم آپ کی آربیٹریشن کرا سکتے ہیں. لیکن یہ جب ہوگا جب آپ آئیں گے ہمارے پاس. ہم یونیلیٹرلی ہم آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہمارے پاس آئے ہو. سر اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا جو آرٹیکل ہے وہ 36(2) ہے. وہ یہ اس کے اندر بھی یہ ہے کہ سر وہ یہ تمام چیزوں پہ آربیٹریشن کر سکتا ہے ایکسیپٹ ایکسکلوڈنگ دی ایشوز بٹوین دی کامن ویلتھ کنٹریز. تو انڈیا پاکستان آر کامن ویلتھ کنٹریز, تو یہ کوئی باہر سے اس کے اوپر کوئی ایڈجوڈیکیشن نہیں ہو سکتی. دوسرا یہ ہے کہ سر انٹرنیشنلی کمپلسری انٹرنیشنل جنرل انٹرنیشنل لا ہے, اس کے اندر یہ انٹرنیشنل لا یہ کہتا ہے کہ ڈسپیوٹ آف واٹر بٹوین دی ٹو اور امنگ دی کنٹریز کین ناٹ بی ڈیسائیڈیڈ بائی انٹرنیشنلی آؤٹ سائڈ دی ٹریٹی. یہ بھی پاکستان کے لیے ایک بفر ہے. تیسرا یہ سر یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو لا ہے وہ یہ کہتا ہے ہماری جورسڈکشن ہی نہیں ہے کہ دو کنٹریز یا دو سے زیادہ کنٹریز کے درمیان اگر واٹر ڈسپیوٹ ہے تو ہم اس کے اوپر ایڈجوڈیکیشن نہیں کر سکتے. وہ صرف اور صرف اس ٹریٹی کے اندر جو ایگریمنٹ ہے اس کے اندر جو کلازز ہیں اس کے تحت ہی وہ ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے, کوئی باہر سے انٹروین نہیں کر سکتا. تو یہ بھی ایک انڈیا کی سر بھرپور کوشش ہے کہ ایک ایڈ ہاک کمیشن بن جائے آؤٹ سائڈ دی ایمبٹ آف دی ٹریٹی آف انڈس بیسن ٹریٹی. وہ بن نہیں سکتا جو میں نے آپ کو اوپر بتا دیا. تو یہ 3-4 چیزیں وہ سر. اب حالات کے اب ادھر ہم آ جاتے ہیں. اس وقت جو حالات ہیں سر واٹ ایور دی ڈیسیجن ول بی دی ریگارڈنگ دی واٹر مینجمنٹ, بٹ اٹ ول چینج دی شیپ آف دی ریلیشن شپ بٹوین دی ٹو کنٹریز. اور یہ جتنی باتیں ہمارے معزز ممبر صاحبان نے کی ہیں ریگارڈنگ دی پرزرویشن اینڈ دی مائنڈ سیٹ, یہ بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ سر یہ صرف یہ جو ابھی جو سیز فائر ہے یہ میرا خیال ہے یہ بڑا فریجائل ہے, اور اس کے اندر جب تک یہ والا ایشو پانی کا نہیں ہو جائے, کیونکہ پاکستان از اگریوڈ, پاکستان کا موقف ہی یہی تھا, اور جو ہمارے پرائم منسٹر نے بھی تقریر کی تھی انہوں نے کہا یہ تو لائف لائن ہے, ہم اس کے لیے مرنے کو بھی تیار ہیں, یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اس کا پانی. دوسرا یہ ہے کہ سر یہ پانی جو تبت سے نکلتا ہے لیک منصوبارہ کے تحت اور پھر ویسٹ میں آ کے لیہ کے مقام پہ انڈیا پر آتا ہے, بیچ میں چائنا بھی پڑتا ہے. اور دوسرا ٹیکنیکلی ایک ایشو یہ ہے کہ سر یہ روک نہیں سکتا انڈیا ٹوٹلی, کیونکہ جس وقت یہ ہائی فلڈز ہوتے ہیں تو وہ ان کے سسٹم کو توڑ بھی دے سکتا ہے. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ سر
یہ جتنی جلدی یہ ایشو پانی کا ریزالو ہوگا اتنی جلدی ریجن میں پیس آئے گا, دونوں کنٹریز کے درمیان پیس آئے گا. ادروائز آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دیر ول بی اسکرمشز اینڈ دیر ول بی ون پارٹی وننگ اینڈ ون پارٹی لوزنگ.